अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दूसरी सूरत करने लगे हैं। कल हमने सूरत तकासुर की थी। आप अपने अपने आपके पास होगी सूरत असर निकाल लें, क्योंकि अभी हम इनका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे पहले सूरत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र। आप भी माशाल्लाह सब तर्जुमा पढ़ते हैं। अगर इतना ही लफ्ज़ मैं आपसे कहूँ कि इसका तर्जुमा करें वल अस्र, तो कोई तर्जुमा इसका करेगा? वो बजाय उसको छोड़ के कि आपने क्या इसका याद क्या किया हुआ है बचपन से, उसको छोड़ दें। जो आप तर्जुमा करते हैं तो ये दो लफ्ज हैं, एक वाव है एक असर है। इन दोनों में से के क्या क्या मीनिंग है, क्या तर्जुमा आप करेंगे इसका वल असर का? जितना तर्जुमा आपने किया हुआ है उसको जहन में रखते हुए बताएं। हाँ जी, कोई भी बता दे। वल असर, असर का वक्त, असर तो है ही। हाँ जी, वाव का क्या मतलब है? और लेकिन यहाँ पे जो वाव है ये और वाला नहीं है, ये वाव कस्मिया कहा कहते हैं इसको। कुरान में और भी कई जगह पे आपको ये मिलेगा, जैसे वज़ुहा, कसम है जमाने की। जैसे हमने और कोई मिसाल शायद आपके जहन में आ रही हो जिसमें कसम अल्लाह ताला ने खाई है। ये एक ये है वल असर, ठीक है। और एक है वल आदियात, हाँ कसम है घोड़ों की। वल आदियात वत्तीनी, शाबाश, वत्तीनी वज़ैतूनी। वो भी ये जब शुरू में वाव जो आता है इसका मतलब होता है कि ये कसम खाई जा रही है, कसम है जमाने की। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लफी खुसरिन, अलबत्ता खसारे में है, अलबत्ता नुकसान में है। ये भी लामे ताकीद है, यानी अलबत्ता खसारे में है, यानी यकीनन वो खसारे में है। अल्लाह ने कसम खाई एक तो, दूसरा फिर इन्ना। इन्ना का मतलब होता है बेशक, और ये यानी इसमें कोई शक नहीं है। कितनी ताकीदें हो गई जी? पहली ताकीद क्या? कसम। जो कसम खाई है वो भी तो ताकीद के लिए खाई है ना। दूसरी ताकीद क्या हुई? इन्ना, बेशक। तीसरी ताकीद क्या है? लामे ताकीद, ला, यकीनन, फी खुसरिन, खसारे में है। कसम है जमाने की, कसम है असर की, कि बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, या मगर वो लोग, आप यूं कह सकते हैं कि वो लोग खसारे में नहीं हैं। इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, यानी वो लोग खसारे में नहीं हैं जो ईमान लाए। नंबर 2, व आमिलु स्वालिहात, आमिलू, उन्होंने अमल किए। कौन से अमल? अस्वालिहात, उन्होंने नेक अमल किए। नंबर 3, वतवासौ बिल हक, और उन्होंने तलकीन की। तवासौ का होता है तवासी बिल हक, यानी दूसरों को नसीहत करना। वसीयत से इसको लफ्ज को याद रख लें, जैसे वसीयत होता है वैसे ही नसीहत होता है, तलकीन होता है। और उन्होंने तलकीन की बिल हक की, हक बात की, सच्चाई की। नंबर 4, वातावासो बिसब्र, और उन्होंने तलकीन की सब्र की। 4 बातें बताई गई हैं इसमें, यानी वक्त की गवाही अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि वक्त की गवाही है कि इंसान खसारे में है, क्योंकि इंसान की उम्र घटती रहती है, पिघलता रहता है वक्त। घड़ी की टिक टिक हमें क्या बताती है? गाफिल, तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक जो टिक टिक घड़ी की है वो हमें बताती है कि हमारी उम्र
खत्म होती जा रही है। एक कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी इस सूरत के को समझाने के लिए। असर, असर जमाने को कहते हैं ना, अल्लाह ने जमाने की कसम खाई है, वक्त की कसम खाई है ना। उन्होंने कहा मैंने तो सूरह असर को ऐसे समझा कि एक बर्फ बेचने वाले को देखकर, जो बर्फ बेच रहा था ना, होता है ना पाकिस्तान में, आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में, पहले कुछ साल, 20-25 साल पहले तो बहुत कॉमन था ये, कि वो लकड़ी के फट्टों के ऊपर बर्फ रखी होती थी और ऊपर बोरी से ढांपा हुआ होता था कि पिघले ना, और बर्फ बेच रहे होते थे। वो कहते हैं कि वो बर्फ बेचने वाला आवाजें लगा रहा है कि लोगों, रहम करो इस शख्स पे जिसका सरमाया पिघला जा रहा है, खरीद लोगे तो खरीद लो, वरना ये पिघल जाएगा। उसने कहा मुझे लगा कि अल्लाह यही हमें बता रहा है, हमारी जिंदगी का सरमाया पिघल रहा है। अल्लाह उस वक्त की कसम खा के हमें कह रहे हैं कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान खसारे में है। क्यों अल्लाह ताला कस्में खा रहे हैं, क्यों अल्लाह ताला इतनी ताकीदें कर रहे हैं? कि इंसान को याद रहे कि सबसे कीमती सरमाया जो हमारे पास है ना, सबसे कीमती चीज जो हमारे पास है वो वक्त है। ये चला जाए तो वापस नहीं आता, वक्त कभी लौट के नहीं आता। अच्छा वक्त गुजर गया तो भी, बुरा गुजर गया वो भी। जो हम दुनिया में आए हैं ना, सांसें गिन के लेके आए हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है, लिखने वाला उसका लिखता है कि ये कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड के बाद ये दुनिया से जाएगा। अभी पैदा नहीं हुआ होता इंसान, माँ के पेट में उसकी जब तकदीर लिखी जाती है, उसका रिस्क लिखा जाता है, उसका नेकियां लिखी जाती हैं, उसके अच्छे बुरे अमाल सब कुछ लिखा जाता है। तो जितने सांस इंसान ने दुनिया में आके लेने हैं वो सब रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं तकदीर। अब वो वक्त हम चाहें, फिर अल्लाह ने हमें ये अख्तियार दिया है। अल्लाह ने लिख दिया सब कुछ। अब देखें, इससे बहुत कंफ्यूजन बाज लोगों को होती है। वो कहते हैं जब अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया कि ये बंदा चोर बनेगा, ये बंदा बड़ा होके गुनाह करेगा, ये बंदा लग़वियात में पड़ जाएगा, तो अल्लाह ने लिख दिया तो फिर उसका क्या कसूर? वाहिद दो मखलूकात हैं जिनको अल्लाह ने फिर इख्तियार भी दिया है। अल्लाह ने जो लिखा है, अल्लाह ने इसलिए नहीं लिखा कि यही करना क्योंकि मैंने लिख दिया है। लिखा तो अल्लाह ने इसलिए है कि अल्लाह का इल्म बड़ा वसी है, उसको पता है कि इसने यही करना है। करना उसने अपनी मर्जी से है, करना उसने इसलिए नहीं है। इसकी बड़ी प्यारी एग्जाम्पल हमारे एक सर दिया करते थे, एक मेरे टीचर थे, उन्होंने कहा कि उस्ताद होता है ना, सारे बच्चों को पढ़ाता है, उनके साथ टाइम, मेरा ख्याल है माओ से ज्यादा टीचर्स बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। उनको पता चल जाता है ये बच्चा कितने पानी में है। बाज बच्चों के बारे में वो पहले ही बता देते हैं, भाई एने पास नहीं होना, क्या देते हैं ना बाज टीचर, यार नहीं पास हो सकता। हमारे एक सर होते थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, बड़ा हवा होता था एटीज में बीए की इंग्लिश में पास होना। वो कहते बेटा कौन पास होता है, कोई भी नहीं पास होता, ए ਤੁਹਾਡੇ जो ਤਿੰਨਾਂ ने पास होना है, बाकी किसी भी नहीं होना। अच्छा, वो रोज ही ये बात कहते थे, किसी भी नहीं होना, ए तिन्ना ने बस पास होना। भाई ऐसा ही हुआ। तो क्या वो फेल होने वाले, अच्छा मेरे अब्बा जी बताते हैं पाकिस्तान बनने से भी पहले, कहते हैं 8वीं का पेपर बोर्ड का देने के लिए हम गए, तो हमारे साथ हमारे टीचर गए, और वहां जैसे जाके हम रहे, शहर में गांव से गए, जाके वहां पे लेके सारा कुछ, जितने दिन पेपर होते रहे वहीं पे रहे। कहते हमारे टीचर कहते थे कि ये 3 लड़के पास होंगे, बाकी किसी ने नहीं होना। वो अब्बा जी मेरे बताते भी होते थे, वो जो फलाने अंकल हैं बूढ़े से, एक वो थे, एक मैं था, एक वो फलाना था, हम तीनों ही पास हुए, बाकी कोई भी नहीं हुआ। तो क्या वो इसलिए पास नहीं हुए कि टीचर ने कह दिया था? अपने अमल से नहीं हुए ना, टीचर ने अपने तजुर्बे और अपने इल्म की बिना पे बता दिया कि उनका एक्सपीरियंस था। अब अल्लाह अगर कह रहा है कि मैंने लिख दिया है तकदीर में,
اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بندہ اس لیے گناہ کرتا ہے. بندے کے پاس پورا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کے اندر الہام کر دیا ہے فسق و فجور بھی اور تقوی بھی، دونوں چیزیں اس کے اندر ڈال کے دنیا میں بھیجا ہے اس کو، اور اس کو دونوں رستے دکھا دیے ہیں. سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو کوئی چاہے ایمان لے آئے، جو کوئی چاہے وہ کفر کرے. یہ بندے کے پاس اختیار ہے. مسلم کو مسلم کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ پھر اپنی مرضی جو اس کا دل کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے تو سب کچھ آپ کو الہام آپ میں کیا ہے نا. فسق و فجور بھی، فسق و فجور میں تو بڑا مزہ ہے، گناہ کرنے میں تو بڑی لذت ہے. اللہ نے ہمارے اندر وہ چیز بھی ڈالی ہوئی ہے، ہمارے اندر وہ موجود ہے. اب چار بندے بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، پانچواں جو ہے وہ اپنے آپ کو جبر سے روک رہا ہے کہ میں نے نہیں دیکھنا، تو دل اس کا بھی کرتا ہے. لیکن اس نے اپنی خواہش، اپنی مرضی اللہ کے آگے سبمٹ کر دی. میں اپنی نہیں منواؤں گا یا اللہ، میں تیری مانوں گا. سرنڈر کر دیا اس نے. نہیں، میں دل تو میرا کرتا ہے کہ میں بھی لغویات میں پڑھوں، میں بھی یہ کروں، لیکن میں نہیں کروں گا یا اللہ، میں تیری مانوں گا. اپنی چھوڑ کے جو اللہ کی مانتا ہے نا، وہ مسلم کہلاتا ہے. فرما بردار، مطیع فرما، سبمٹ کر دینے والا، سرنڈر کر دینے والا، یہ معنی ہوتا ہے اسلام کا. کمپلیٹ سبمیشن از اسلام. کس کے آگے؟ اللہ کے سامنے. تو اگر انسان، اللہ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے، بات کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے، کہ ہم یہ رہے تھے، بات میں یہ کر رہی تھی کہ سانسیں گنی چنی لے کے آئے ہیں. جس وقت آخری سانس لی ہم نے، ہم میں سے کسی نے بھی، اس وقت ہم گاڑی چلا رہے ہوں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، روڈ کراس کر رہے ہوں گے تو کوئی گاڑی آ کے ہمارے میں لگ جائے گی، جہاز میں سفر کر رہے ہوں گے تو وہ کریش ہو جائے گا، لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں تو ہارٹ بند ہو جائے گا. بعض لوگوں کو دیکھا سجدے میں پڑے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس آخری سانس لے لیتے ہیں. بعض کے لیے اللہ کوئی بیماریاں، کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، بعض کا کوئی بہانہ بنتا بھی نہیں. اب ایک یہ بھی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز دی فرشتوں کو، اسرائیل نے کہا یا اللہ مجھے جو ڈیوٹی دی ہے، میں تو لوگوں کی لام تانی سنتا رہوں گا ہر وقت. ہر کوئی کہے گا میرے پیارے کو لے گیا، وہ کہے گا میرے پیارے کو لے گیا. لوگ تو بہت ہی مجھے برا بھلا کہا کریں گے. اسرائیل نے کہا، اللہ نے کہا کوئی بھی نہیں کہے گا، ہمارا تو نام بھی نہیں آئے گا. کوئی کہے گا کینسر سے مر گیا، کوئی کہے گا ٹی بی سے مر گیا، کوئی کہے گا ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی کہے گا غم لے گئے اس کو. اسرائیل کا تو نام بھی نہیں لینا کسی نے. اور ایسا ہی ہے، اللہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے، لیکن ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے. ہم آخری سانس، اب دیکھیے ہماری کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، آپ کے روم میں ایک گھڑی لگی ہوئی ہو، اس کے ایک طرف آپ کی سانسیں جو آپ لے چکے ہیں وہ، اور دوسری طرف جو آپ نے ابھی لینی ہے. ایک سانس کو 1 سیکنڈ ہی لگتا ہے نا، اس سیکنڈز کی طرح اگر اس طرح آ رہا ہو، جسٹ امیجن کیسی ہو ہماری زندگی. اللہ بڑا رحیم ہے، اس نے اپنے بندوں کو اس سے الگ کر لیا. میں کہتی ہوں جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ جی نہ پائیں، پھر جو ہم جیسے اپنے بچوں کو انجوائے کرتے ہیں، ہم اپنی محنتیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، زندگی رک جائے. ایسا ہی نہیں. ہم دیکھیں اتنا ٹائم جائے گا، اور جس کا زیادہ ہے وہ بے فکر، وہ پھر کچھ نہ کرے، اور جس کا تھوڑا ہے وہ بھی، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو پردے میں رکھا ہے نا، اس کو ہی اللہ نے تقویٰ کہا. اللہ نے نا یؤمنون بالغیب، ہمارا ایمان ہے کہ ایسے ہی ہے، گھڑی لگی ہوئی ہے، سٹاپ واچ ہے، بس میری نظروں سے ہو جا رہا ہے. اللہ ایسے تو نہیں قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، لوگوں بچ جاؤ، بڑے خسارے میں ہو.
बड़े नुकसान में हो। अच्छा, नुकसान से बचेगा कौन? इल्लल्लज़ीना आमन, जिसने मान लिया, अल्लाह की मान ली, जो ईमान ले आया, जो मोमिन बन गया, जिसने अल्लाह की मर्जी को तस्लीम कर लिया, वो खसारे से बचेगा। और खसारे से बचना क्या है? कामयाब होना। जो खसारे से बच गया वो तो कामयाब हो गया ना। जो ईमान ले आया वो तो कामयाब हो गया। कुरान में आता है सूरह माइदा में, वमन यकफुर बिल ईमानी फकद हबिता अमलुहु। कुरान में ईमान के बगैर, कुरान में कहा गया है कि कोई निजात नहीं है, उसने तो अमाल जाया कर दिए अपने। जिसने ईमान का इनकार किया, जो ईमान ना लाया, फकद हबिता अमल, उसके तो अमल जाया हो गए। जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है, ईमान क्या? ईमान बिल्ला, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल यौमिल आखिर। हर चीज पे हमारा ईमान हो कि मरने के बाद उठना है। इस चीज पे ईमान हो कि अल्लाह के रसूल सच्चे थे। इस चीज पे ईमान हो कि कुरान जो है ये अल्लाह बोलता है, इसमें ये किसी इंसान की बातें नहीं है, ये अल्लाह की सच्ची बातें हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बात में सच्चा कौन हो सकता है? अगर अल्लाह कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो उससे सच्ची बात किसी ने की नहीं है। वाकई इंसान ने घाटे का सौदा किया हुआ है। क्यों? कल वाली सूरत में पढ़ा नहीं हम? क्या करते हैं हम? हवस, हिर्स, लालच, माल, दौलत, दुनिया, इन चीजों के पीछे हम ऐसे अंधाधुंध भाग रहे हैं, होश ही कोई नहीं किसी चीज की। तो ईमान ही अमाल को कीमत देता है। अमाल से ही ईमान से ही अमाल को कीमत मिलती है। दूसरी चीज है वह आमिलुस सालिहात। सिर्फ ईमान काफी नहीं है। क्या देना आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ये तो बचपन में रट्टा लगा लिया था। इज इट एनफ? नो, उसके मुताबिक फिर अमल भी करना है। अगर कहा है आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पे ईमान लाया, तो ये मानना है कि अब अल्लाह ने जो जो मुझे हुक्म दिया है वो मैंने करना है। उसकी किताबों पे ईमान लाने का तकाजा है कि किताब जो कह रही है, अगर मुझे अरबी नहीं आती, अपनी जबान आपकी इंग्लिश है, आपकी फ्रांसीसी है, आपकी जो भी जबान है, उस जबान में पढ़ के देखे तो सही अल्लाह ने कहा क्या है। अगर हमने उसको अपनी जबान में ही नहीं पढ़ा, फिर कैसा ईमान? क्या ये कह देना काफी है कि बस मैंने मान लिया कि अल्लाह ने किताब भेजी है? रसूल पे ईमान क्या इतना ही काफी है कि अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह? बस नहीं, जो जो कुछ आपने कहा, जो रास्ता आपने हमें दिखाया, उस रास्ते पे चलना है। ईमान बिल यौमिल आखिर, क्या है ईमान बिल यौमिल आखिर? हम कहते हैं हाँ हमें पता है क्यामत तो आएगी, अभी तो ईसा अलैहि इस्लाम ने आना है, अभी तो फलां ने आना है, अभी तो ये होना है, अभी वो ना, क्यामत तो हमारी जिंदगी में तो नहीं आएगी। जिंदगी में ना भी आए, कब्रों से भी अल्लाह ने उठा लेना है। या वैलना मम बाअसना मिन मरकदिना हाजा मा वअदर रहमान व सदकल मुरसलून। हर रोज पढ़ते हैं सूरह यासीन। ये कहते हुए उठेंगे, अफसोस हमें, किसने उठा दिया हमें हमारी ख्वाबगाहों से। हाजा मा वअदर रहमान, यही है रहमान का वादा। व सदकल मुरसलून, पैगंबरों ने सच कहा था। उस दिन तो मान लेंगे। और आज का हमारा क्यामत को मानना कैसा है? ऐसा ही जैसे कोई बच्चा कहे कि मेरा पेपर है जी बोर्ड का 13 तारीख को, मेरा पक्का यकीन है इस बात पे, किताब कभी खोलता नहीं है। ईमान पुख्ता है कि मेरा पेपर इस 13 मई से शुरू हो जाएंगे। हर रोज आके, बेशक वो 100 दफा वो कहे कि मेरा पेपर इतनी तारीख को होगा, क्या उसका ये मान लेना उसे पास कर देगा, कामयाब करेगा उसे? नहीं। हम उस लड़के को, उस बच्चे को कहेंगे पागल है ये तो, किताब खोलो भाई, पढ़ो, मेहनत करो, कामयाबी फिर मिलेगी। उसको तो हम पागल समझते हैं, और खुद हम सेम यही नहीं कर रहे। हम कहते हैं नहीं नहीं, मेरे बिलीफ्स बड़े स्ट्रांग हैं, अकीदा मेरा बड़ा मजबूत है, उस अकीदे के मुताबिक चल रही हूं या नहीं, इस तरफ हम आते ही नहीं। आमनू के बाद आमिलुस सालिहात। अच्छा, जब अमले साले भी हो गया,
ایمان بھی ہو گیا، کیا بس اتنا ہی کافی ہے؟ اب پیغمبر نہیں آئے گا کوئی بھی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری رسول تھے. اب کوئی رسول نہیں آنا. اب وہ پیغام جو پیغمبروں نے ہم تک پہنچایا تھا وہ ہم نے پہچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچ گئی ہے تو اسے آگے پہنچا دو. بلغوا انی ولو آیا. اس پیغام کو آگے آگے پھیلاتے رہو. بند کر دیں یا پھر سن لیتے ہیں. بند ہی کر دیں. ہاں جی. وتواصوا بالحق کا مطلب ہے کہ حق بات کی. حق بات کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک جو پیغام لائے وہ حق پیغام ہے. اس کو آگے پہنچانا یعنی ایک دوسرے کو دین کی طرف بلانا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ. حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ بھئی اس طریقے سے لاؤ انہیں جس سے آ بھی جائیں. سختی نہیں، جو زور زبردستی نہیں، پیار سے محبت سے. کیونکہ جہنم سے نکالنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم لوگ جہنم کے گھڑے کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے اس میں سے نکال رہا ہوں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو کوئی برائی تم میں سے دیکھے اسے ہاتھ سے روکے. اگر نہ کر سکے تو زبان سے روکے. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے تو اسے برا جانے. اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. یہ نہ کہیں کہ بس جو کوئی کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں کیا، ہمیں تو نہیں پرواہ کسی. ان کے لیے ہمیں ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے ہر کسی کے لیے. اور یہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھنا آپ قرآن پڑھیں گی نا، جیسے جیسے پڑھتی جائیں گی آپ کا دل کرے گا یہ بھی پڑھ لے، یہ بھی پڑھ لے، میں اس کو بھی بتاؤں، میں اس کو بھی بتاؤں. یہ تڑپ انسان کے اندر خود بخود آ جاتی ہے پھر جب وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے، جب قرآن کو سمجھنے لگتا ہے. تو تیسرا کام پھر کیا ہے؟ وتواصوا بالحق. آگے پہنچانا ہے. جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، جو اپنے دین کو تو جس کو برائی کو دیکھنا ہے اسے روکنا ہے. اور چوتھی بات ہے وتواصوا بالصبر. جب حق پہ چلتا ہے انسان تو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. صبر کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا کہ آپ دین پہ چلیں اور آپ کو مشکلات نہ آئیں. امپاسبل. انبیاء کا رستہ دیکھیں کتنا کٹھن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیکھ لیں کیسی مشقت بھری زندگی آپ نے گزاری. آپ کہتے ہیں میرے اوپر وہ جو طائف کے دن ہیں جو وہ مشکل گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا سوائے اس پوٹلی کے جو ایک بلال نے اپنے پاس رکھی. کھانے کو کچھ نہیں. جہاں آپ دعوت دینے گئے ہیں وہ سننے کو تیار نہیں. انہوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا، پتھر دے کے مار مار کے ان کو بھگا دو یہاں سے. وہ تاک تاک کے پتھر آپ کی ٹخنوں میں مارتے اور خون سے آپ کے جوتے بھر گئے. اتنے آپ دکھی ہوئے کہ آپ کبھی دعائے طائف پڑھ کے دیکھیں جو دعا اس وقت آپ نے مانگی. ایک ایک لفظ سے آپ کا دکھ چھلک رہا ہے. اور صحابہ بعض اوقات تکلیفیں تو انہوں نے بھی بہت اٹھائیں. حضرت بلال، حضرت سمیہ، آل یاسر، کیسی کیسی اذیتیں ان کو دی گئی. ایک دفعہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کب تک یہ ہم تکلیفیں برداشت کرتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا ابھی سے تم ہمت ہار کے. تم سے پہلی امتوں کے جو لوگ تھے ان پہ تو ایسے وقت گزرے کہ ان کے جسموں پہ کنگیاں چلا دی گئی لوہے کی. جنت یوں ہی نہیں مل جاتی. تم کیا سمجھتے ہو ان تدخل الجنہ کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں. آزمائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں. آزمائش کے بغیر کامیابی نہیں ملتی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. تو اس لیے صبر تو لازمی ہے. اس رستے کی جو مسافت ہے وہ بڑی کٹھن ہے. اور صبر بھی جو ہے نا وہ تین طرح کا ہوتا ہے.
ایک صبر ہوتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، صبر کی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی. ایک صبر ہوتا ہے اطاعت پر صبر، صبر بالطاعہ، اطاعت کرنے پر صبر. اب آپ کہیں گے اطاعت کرنی ہے اللہ کی، بات ماننی ہے اللہ کی، اس میں کیسا صبر؟ اطاعت بھی صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی. دیکھیں ہمارا دل نہیں کر رہا صبح فجر کے لیے اٹھنے کو. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنا، روک کے رکھنا، اپنے نفس کو روکنا، کنٹرول کرنا. کنٹرول کرنا ہی ہے نا صبر. تو جب ہمارا دل نہ کرے اٹھنے کو نماز کے لیے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اپنا نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں، اپنے نفس کو دباتے ہیں، روکتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں نہیں ہمیں اٹھنا ہے. اور اپنی خواہش نفس پہ قابو پا کے ہم اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، صبر کرتے ہیں. یہ صبر کہلاتا ہے اطاعت پہ صبر. روزہ رکھنا، روزے میں بھی ہم اطاعت کرتے ہیں نا اللہ کی، اس میں ہم پھر صبر کرتے ہیں کہ کھانے کی چیز سامنے موجود ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، آپ اکیلے ہیں گھر میں، شدید گرمی ہے، پیاس لگی ہے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے، اطاعت پہ صبر. دوسری قسم ہے گناہوں پہ صبر، الصبر بالمعصیہ، گناہ سے بچنے کے لیے صبر. گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، اپنے نفس کو اس گناہ سے روکنا ہے، تو صبر کا مطلب ہی ہوتا ہے روکنا. گناہ سے رکنے کے لیے جو ہمیں اندر ایک جنگ جاری ہے نا شیطان کی اور اپنے انسان کی، اس جنگ میں انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں یہ گناہ میں نے نہیں کرنا. دوسری طرف ایک اور طاقت ہے شیطانی، کہتی ہے کون دیکھ رہا ہے، کس کو پتا چلے گا، بس معافی مانگ لیں گے بعد میں. یہ اس جنگ میں جب انسان اپنے آپ کو روکتا ہے تو وہ بھی صبر ہے. اسے کہتے ہیں صبر علل معصیہ، معصیت پر صبر. پہلا کیا تھا؟ صبر علی الطاعت، اطاعت پہ صبر. ٹھیک ہے، اطاعت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ بھی صبر کے بغیر نہیں ہم کر سکتے. اگر آپ نے گناہ سے بچنا ہے وہ بھی صبر کے بغیر نہیں کر سکتے. اور تیسرا صبر وہ ہے جس کا ہمیں پتا ہے کہ جس کو ہم صبر سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مصیبت پر صبر. صبر علل مصیبہ، مصیبت، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی مشکل پڑ گئی، اس میں صبر کی ضرورت ہے. یہ تینوں قسم کیا صبر اگر ہم کریں گے تو پھر یہ چوتھی شرط پوری ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کی 4 شرائط بتائی ہیں. قرآن میں آتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو، لیکن صبر نہیں آ سکتا جب تک اللہ آپ کو صبر نہ دے. صبر اللہ ہی دیتا ہے، اللہ سے صبر کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے. اور صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت اس کے درجات بلند کرتا ہے. صبر تو قدم قدم پہ ضرورت ہے نا. کسی نے ہمیں کوئی بات کہہ دی، کسی نے ہمارا دل دکھا دیا، مطلب آپ گننا شروع کر دیں تو ہماری زندگی صبر سے عبارت ہے. آپ کی زندگی، دوسروں کی بھی زندگی آپ تبھی خوشحال رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر صبر ہے. تو صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو اب اس صورت سے ہمیں کیا ہم نے دیکھا کہ 4 چیزیں ہیں جو انسان اگر کرے گا تو وہ خسارے سے بچ سکے گا. اور اگر یہ چاروں کام کر کے انسان خسارے سے بچ گیا، جو خسارے سے بچا وہ پھر کہاں گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے تزکیہ کر لیا اپنا، وہ کامیاب ہو گیا. اور وہی شخص خسارے سے بچ سکتا ہے. اور خسارے سے بچنے کی 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 وتواصوا بالحق، نمبر 4 وتواصوا بالصبر. یعنی پہلے اللہ کی ہر بات ماننی ہے، دوسرے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تیسرے پھر اس کو دوسروں کو بھی بتانا ہے، صرف اپنے تک نہیں رکھنا. پھر جب آپ دوسروں کو بتانا شروع کرو گے تو جو مشکلات آئیں گی ان پہ بھی اور باقی مشکلات پہ بھی صبر کرنا ہے. اور اگر ہم ایسا کریں گے
تو پھر خسارے سے بچ سکیں گے۔ اچھا، صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ اکٹھے ہوتے، جب علیحدہ ہونے لگتے نا، تو وہ سورت اثر پڑھتے، یاد دہانی کراتے ایک دوسرے کی، پتہ چلے کہ ہم زندگی ہماری جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے اور ہم نے خسارے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور امام شافی کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی صورت قرآن میں ہوتی نا، ایک ہی صورت، تو بھی کافی تھی، یعنی اسی پہ انسان عمل کر لے تو سمجھو پورے دین پہ اس نے عمل کر لیا۔ چھوٹی سی صورت ہے، چار نہیں 3 آیتیں ہیں صرف اس میں، اور اس کا پیئر ہے کل والی صورت کے ساتھ جو کل ہم نے صورت پڑھی تھی، صورت تکاثر۔ سورۃ تکاثر جو ہے اس میں کیا تھا کہ ہم نے پڑھا کہ الہاکم التکاثر، کہ انسان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے بہتات کی حرص نے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا جو انسان کی چاہ ہے نا، اس نے اسے غافل کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان کیا ربط ہے، کیا تقابل کیسے ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، انسانی خسارہ جو ہے جو سورہ اثر میں بتایا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی حرص۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ یہ کون سی سورت بتاتی ہے؟ سورہ اثر۔ سورہ تکاثر بتاتی ہے کہ خسارے کی، یہ خسارہ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے لالچ میں پڑا رہتا ہے، اس لیے وہ چاروں کام نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے، سورہ تکاثر کہتی ہے کہ ہلاکت کا راستہ دنیاوی مقابلے یعنی جو ہیں، اور غفلت جو انسان کی ہے وہ ہمیں یہ والی بات بتاتی ہے، اور سورہ اثر ہمیں بتاتی ہے کہ نجات کا راستہ جو ہے ایمان، نیک عمل اور آگے بتانے میں اور پھر صبر کرنے میں۔ اچھا، سورہ اثر میں وقت کی قسم کھا کر سمجھایا گیا ہے کہ وقت ضائع نہ کر، اور سورہ تکاثر میں قبر کی طرف متوجہ کیا گیا، زرتم المقابر، تم قبروں کو جا پہنچے، کہ اس کے بعد ظاہر ہے جب انسان جائے گا تو اس سے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بہرحال جوڑا جو ہوتا ہے نا، صورتوں کا جوڑا، پیئر، یہ بہت سی صورتیں جوڑوں کی شکل میں قرآن میں ہیں، جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا جوڑا ہے۔ یہ جو جوڑا ہوتا ہے نا، اس میں موضوع کی مناسبت ہوتی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا جوڑا ہے، اسی طرح سورہ تکاثر اور سورہ اثر کا جوڑا ہے۔ تو جوڑوں میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مفہوم، ان کی تھیم ایک ہوتی ہے۔ اور نمازوں میں پڑھنے کے لیے بھی نا آپ کو یوں کرنا چاہیے کہ آپ جوڑوں میں صورتوں کو یاد رکھیں، اور ایک نماز میں ایک پیر پڑھا، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نماز ویسے بھی ہو جاتی ہے، آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں، لیکن میں ایسے کرتی ہوں، میں اگر پہلی رکعت میں سورۃ تکاثر پڑھوں گی تو دوسری میں سورۃ اثر پڑھ لوں گی۔ اسی طرح سورۃ ضحیٰ اور سورۃ الم نشرح لک صدرک، ان کا جوڑا ہے۔ نہیں، سورۃ ضحیٰ کے بعد آتی ہے الم نشرح لک، اس کو کیا نام ہے اس کا؟ سورہ انشراح، ان کا جوڑا ہے۔ مفہوم بھی دونوں کا، تھیم ایک جیسی ہے۔ شمس اور لیل، ہاں۔ تو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ جوڑا ہو، ایک سورت کہیں پہ ہوتی ہے دوسری کہیں اور جگہ پہ ہوتی ہے، ان کا جوڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیئر اس طرح ہوتے ہیں۔ اور لیکن ہم نے تو روز نماز پڑھنی ہے نا، ہمیں بنا لینے چاہیے، مطلب پیئر بنا لیں کہ اس پہلی رکعت میں ایک پڑھی، جیسے کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں پہلی قرآن میں جو پہلی آیات پڑھیں، دوسری میں بعد والی پڑھ لیں، پہلی میں تھوڑا زیادہ پڑھ لیں، دوسری میں ذرا چھوٹی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہ کیا کریں کہ پہلی میں قل هو اللہ احد پڑھ لیں اور دوسری میں پھر آپ آیت الکرسی پڑھیں، پہلی میں آیت الکرسی پڑھیں، دوسری میں بعد والی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ترتیب کا ہاں، مطلب اتنا یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو نماز نہیں، لیکن اگر کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ اور جیسے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اگر آپ نے 4 سنت پڑھ رہے ہیں، میں تو سورہ فیل سے لے کے چاروں ترتیب سے پڑھ لیتی ہوں، الم تر کیف لیلاف قریش ارایت الذی اور انا اطعنا، وہ 4 ہو گئی اکٹھی۔ نہیں، اگر سنت میں اما پاڑی کی پڑھی تو فرض میں
ہاں نہیں نہیں، وہ تو ایک رکعت کی میں بات کر رہی ہوں، باقی تو جیسے پہلے میں جو مرضی کا، مطلب ایک رکعت کی اگر دو رکھتے ہیں تو پہلی میں ذرا کوشش کریں کہ پہلے والی پڑھ لیں، دوسری میں اگلی جب آپ نے سلام پھیر لیا پھر تو جو مرضی پڑھیں اگلے میں، مجھ سے نہیں فرق پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ قرآن کے اندر بہت خوبصورتیاں ہیں، کیونکہ یہ کلام ہی بہت عظیم ہستی کا ہے جس کی یہ باتیں ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے اگر انسان سوچ سمجھ کے کرے، پڑھے اس کو۔ اچھا، تو پھر خلاصہ کلام ہمارا کیا نکلا کہ سورہ عصر جو ہے وہ ہمیں کامیابی کا فارمولہ بتاتی ہے۔ سورہ تکاثر بتاتی ہے کہ ناکامی کی اصل وجہ کیا ہے، کہ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر جو ہے یہ ہے ناکامی کی وجہ۔ اور دونوں صورتیں مل کر ایک مکمل نصیحت ہمارے سامنے لے کے آتی ہیں کہ وقت کو ضائع نہ کرو، دنیاوی ہرس اور لالچ سے بچو، اور نجات کے چار اصولوں پر عمل کرو۔ اگر یہ چاروں اصول ہم نے اپنی زندگی میں لاگو کر لیے تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچائے گا۔ دعا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم جو مقصد ہے نا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد ہمیں سمجھا دے، ہم اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں، کیونکہ جانا تو ٹھہرا ہے، جانا تو سب نے ہے، اور وقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہماری عمریں ہوتی کتنی ہیں، یہ 60 70 سال کوئی عمر نہیں ہوتی، یہ ٹائم تو یوں آنکھیں بند کر کے پتہ نہیں چلتا، چٹکی بجاتے گزر جاتا ہے۔ آپ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں نا، کل کی بات آپ کو لگے گی جب آپ میٹرک کر رہے تھے، ایسے سال گزرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ قیامت کے نزدیک وقت بہت تیزی سے گزرے گا، احساس نہیں ہوگا، بہت جلدی سے ٹائم گزر جائے گا، اور کل پتا چلنا ہے جی کہ بس ختم ہو گیا ٹائم۔ تو جو ٹائم ہے اس کو اپنے مقصد حیات پہ فوکس کریں۔ مقصد کیا اللہ نے بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف سجدے نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہے، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کرنا وہ عبادت ہے۔ تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، یبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزما کے دیکھیں کہ تمہیں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔